سیکرٹری محبوب بیگ صاحب، ہماری پارٹی کے جنرل سیکرٹری امتیاز شان صاحب، فردوس ٹاک صاحب، شوکت ڈینگ صاحب، فاروق کٹور صاحب جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا، شیخ ناصر صاحب، شعب الحق صاحب، جاوید مناز صاحب، اشتیاق واضح صاحب، حافظ وانی صاحب، باسل ڈولوال صاحب، مدثر صاحب، طارق سلیم صاحب، بہار انیال صاحب، شامون صاحب، گرپریت سنگھ جی، اور جو کشمیر سے میرے ساتھ ہمارے اسپوکس پرسن سہیل بخاری صاحب آئے ہیں، موہت ہے ہمارے ساتھ جو ہمارے اسپوکس پرسن ہیں، طالب چودھری صاحب جو ہمارے ٹرائبل کے یوتھ کے پریزیڈنٹ ہیں، نجم ثاقب جو ہمارے کوارڈینیٹر ہیں ساؤتھ کے، پرویز وفا صاحب، زہیب میر صاحب، اور یہاں جتنے بھی آئے بزرگ، میری بہنیں، بچیاں، نوجوان، سب کو میرا آداب، میرا سلام۔ مجھے پتا ہے آپ لوگ بڑے تھک گئے ہیں صبح سے اور گرمی میں بیٹھے ہیں، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گی۔ آج ہم جب آ رہے تھے تو راستے میں دیکھا میں نے ٹنل، تو ٹنل پہ میں نے دیکھا شیما مکھرجی صاحب کا نام، تو میں نے سوچا شیما مکھرجی صاحب کا نام تو یہ ہندوستان کے کسی بھی ٹنل پہ لگا سکتے تھے، کسی بھی بڑے پروجیکٹ پہ لگا سکتے تھے، یہاں تو نام ہونا چاہیے تھا دیوی داس ٹھاکر صاحب کا، کیونکہ وہ یہاں کے رہنے والے، یہاں کی سپوت ہے۔ ان کا نام تو ملک کے اندر کسی چیز پہ نہیں لگا سکتے، پر یہاں تو لگا سکتے تھے۔ اگر ان کا نہیں تو للدت کا نام ہونا چاہیے تھا، لیلیشوری کا، جس کو کشمیری پنڈت بلاتے ہیں۔ اگر ان کا نام نہیں تو نندو کا، شیخ نور الدین ولی، تو کوئی بات بنتی۔ جو یہاں کے رہنے والے ہیں، اس زمین میں دفن ہیں، جہاں جن کا کریا کرم ہوا، تو ان کا نام ہوتا تو کوئی بات بنتی۔ پر چلیے، ان کی جو ذہنیت ہے وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر میں جو ہو سکے اس کو لوٹو۔ آپ کے یہاں کتنے پاور پروجیکٹ ہیں مجھے بتائیے، یہاں کے کتنے لوگ اس پہ کام کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کس کے کہنے پہ کرتے ہیں، کس جماعت کے کہنے پہ وہ کرتے ہیں؟ عام لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ تو آج ہم کافی دنوں سے جموں میں گھوم رہے ہیں، یہاں بھی آئے، اور میں آپ لوگوں سے خاص کر یوتھ، مجھے یہاں بڑے بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں، آپ بھی جوان ہیں، آپ بھی یوتھ میں ہیں، ان کو بھی میں سلام کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں بات کرنا چاہتی تھی لوگوں سے کہ بہت مشکل حالات میں اس وقت جموں کشمیر گزر رہا ہے، بہت تکلیف ہے، سانس لینا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کا، بے روزگاری، بیکاری نے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، خاص کر نوجوان طبقہ۔ ہمارے ملک کے اندر کسان خودکشی کرتے تھے، ہمارے جموں کشمیر میں ایسا ماحول تھا، یہاں خودکشی لوگ نہیں کرتے تھے، مگر آج میں دیکھتی ہوں ہمارا نوجوان جو بے روزگار ہے، یا تو وہ نشہ کرتا ہے، یا دریا میں چھلانگ لگاتا ہے، یا زہر کھاتا ہے۔ روز ہم دیکھتے ہیں فلانی دریا سے اتنی لاش ملی، 32 سال کے جوان کی لاش ملی، 28 سال کے جوان کی لاش ملی، جوان ہمارا نشہ کرتے ہیں، یعنی بڑی مصیبت میں ہے۔ یہ کہا کرتے تھے ایک وقت میں گجرات ماڈل، کہ ہم نے گجرات میں بڑا اچھا کیا ہے، تو آج واقعی یہ گجرات ماڈل، جس طرح یہ ہندو مسلموں کو لڑانا چاہتے ہیں، جس طرح یہ آپس میں جھگڑا کرانا چاہتے ہیں، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، جیسے فردوس صاحب نے بھی کہا، بیگ صاحب نے بھی تفصیل سے بات کی، ہم لوگوں کو زندہ بننا پڑے گا۔ دیکھیے، جموں کشمیر کی قوم بہت عقل مند قوم ہے، بہت بہادر قوم ہے۔ اگر ہم بہادر نہیں ہوتے، عقل مند نہیں ہوتے، تو 47 میں ایک مسلم اسٹیٹ ہونے کے باوجود ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں جاتے، ہم پاکستان کے ساتھ چلے گئے ہوتے تھے۔ مگر ہم نے سوچا ہمارے ریاست میں ہندو، مسلم، سکھ، بودھ، عیسائی سب رہتے ہیں مل کے، یہ گلدستہ ہے، پاکستان کی طرف خالی مسلمان جا رہے ہیں۔ ہم نے مذہب کے اوپر بٹنا بند کر دیا، ہم ہندوستان کے ساتھ چلے۔ کس ہندوستان کے ساتھ؟ گاندھی کے ہندوستان کے ساتھ، جواہر لال نہرو کے ہندوستان کے ساتھ، گوڈسے کے ہندوستان کے ساتھ ہم نے الحاق نہیں کیا۔ یہ میں بی جے پی والوں کو بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ اس ملک
کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور زیادہ نکل جائے گا. انہوں نے پچھلے 4 سال سے جو طوفان مچا کے رکھا ہے، جب میری سرکار تھی تو میں دیوار بن کے سامنے کھڑی رہی. میں نے ان کو جموں کشمیر میں وہ کرنے نہیں دیا جو یہ آج کل کر رہے ہیں، مگر پچھلے 4 سال سے مصیبت میں لوگ ہیں. ہماری ریت باجری کے لیے بھی ٹھیکیدار باہر سے آتا ہے اور ہمارے لوگوں کو ریت باجری کی قیمت چگنی دینی پڑتی ہے. گوڈسے کا ملک بنائیں گے تو جموں کشمیر پہلے ہی آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور زیادہ نکل جائے گا. انہوں نے پچھلے 4 سال سے جو طوفان مچا کے رکھا ہے، جب میری سرکار تھی تو میں دیوار بن کے سامنے کھڑی رہی. میں نے ان کو جموں کشمیر میں وہ کرنے نہیں دیا جو یہ آج کل کر رہے ہیں، مگر پچھلے 4 سال سے مصیبت میں لوگ ہیں. ہماری ریت باجری کے لیے بھی ٹھیکیدار باہر سے آتا ہے اور ہمارے لوگوں کو ریت باجری کی قیمت چگنی دینی پڑتی ہے. ہمارے پاور پروجیکٹ کے ٹھیکے باہر کے لوگوں کے پاس، ہمارے سڑکوں کے ٹھیکے باہر کے لوگوں کے پاس، اور یہاں کے لوگوں کو مزدوری بھی نہیں ملتی، اور اگر ملتی ہے ان کی مزدوری کم ہے. جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کی تنخواہیں زیادہ. یہ صحیح ہے غلط ہے؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جموں کشمیر کی شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے. جموں میں جب کوئی ہمارا ہندو بھائی کہتا ہے آپ نے دربار منہ کیوں بند کیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو جموں کے لوگ ہیں، جو دکاندار ہیں، جب 6 مہینے کے بعد کشمیری جموں آتے تھے، وہ جو 6 مہینے انہیں کمایا ہوتا تھا جموں میں خرچ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. انہوں نے دربار منہ بند کیا. جب جموں کے لوگ پوچھتے ہیں آپ نے دربار منہ کیوں بند کیا، کہتے ہیں کشمیر کو ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اسانو کشمیر ٹھیک کرن دیا، اور کشمیر کو کیا ٹھیک کرو گے آپ؟ ارے 70 سال سے کشمیر کی سمسیا کا سمادھان نہیں ہو پا رہا ہے. کہتے ہیں کشمیر ٹھیک کر دیا، کشمیر میں پتھر نہیں چل رہا ہے، کشمیر میں گولی نہیں چل رہی ہے. اگر کشمیر ٹھیک ہو گیا ہے، اگر کشمیری لوگوں کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے، بندوق نہیں ہے، سب ٹھیک ہو گیا، تو 10 لاکھ فوج کشمیر میں کیا کر رہی ہے؟ یعنی جموں کشمیر کے لوگوں نے نہ ہاتھ میں پتھر نہ بندوق، نہ کچھ بولتے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہیں، مگر دل میں ایک خلش ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے. 10 لاکھ ہمارے ملک کے فوجوں کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، بلکہ فوج کم ہونے کے بجائے روز روز زیادہ، روز روز ناکہ بندی. اگر آپ اننت ناگ سے چلیں گے سری نگر کی طرف تو اتنی جگہ آپ کو روکا جاتا ہے، گاڑیوں سے اتارا جاتا ہے، گاڑی کو روکا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں 2019 کے بعد ہم نے سب کچھ ٹھیک کیا، ہم نے جموں کشمیر میں دودھ کی ندیاں بہائیں. ہم یہاں وہ کہتے ہیں اس لیے ہٹائیں گے کہ یہاں روزگار نہیں ہے، یہاں ترقی نہیں ہے. مجھے بتائیے 2019 کے بعد کتنے جوانوں کو یہاں روزگار ملا؟ بلکہ جو روزگار ملنا بھی تھا اس کی حصہ بٹائی ہوتی ہے، اس کا حصہ پورے ملک کے جوانوں کو ملتا ہے. ہریانہ کا چیف منسٹر کہتا ہے میں ایک ایسا قانون لاؤں گا جو ہریانہ کی نوکری ہے وہ خالی ہریانہ کے جوانوں کو ملنی چاہیے. ہماچل پردیش کا چیف منسٹر کہتا ہے ہماری نوکریاں ہمارے پاس رہنی چاہیے. مگر جموں کشمیر میں یہی بی جے پی کی سرکار جو ہمارے جوانوں نے اپلائی کیا تھا 2019 سے پہلے، وہ تمام نوکریاں واپس لائی. کہا دوبارہ اس کا فارم بھرنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ 2019 سے پہلے جن جوانوں نے نوکری کے لیے درخواست دی تھی وہ صرف جموں کشمیر کے رہنے والے تھے. آج یہ چاہتے ہیں پورے ملک کے جوان، تاکہ اگر 10,000 نوکریاں ہو تو 20 لاکھ نوجوان اپلائی کریں. اس میں بتائیے جموں کشمیر کو کیا حصہ ملے گا؟ یعنی یہ ہم کو ہر طرف سے لوٹنا چاہتے ہیں، ہم کو ہر طرف سے بانٹنا چاہتے ہیں، ہماری تذلیل کرنا چاہتے ہیں ہر طرف سے. مگر میرے بہادروں، یہ وقت بھی نہیں رہے گا. جیسے فردوس ڈاکٹر صاحب نے کہا، پیٹ صاحب نے بھی کہا، یہ وقت نہیں رہے گا. ہم بہادر قوم ہیں، ہمارے دل میں جذبہ ہے. اگر نہیں ہوتا تو ہم اس وقت کشمیری ایسے بیٹھا ہے، بالکل ایسے
ऐसे घर में बैठा है, मगर रोज फौज की नई नई टुकड़ी आ रही है उसको और दबाने के लिए। अरे वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है, मगर खौफ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बहादुर कौम है और ये मसला जो 70 साल से इन्होंने कहा हल करो, और पीडीपी का भी यही कहना है कि जब तक जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होता, जब तक आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इज्जत से बात नहीं करोगे, पाकिस्तान को टेबल पे नहीं लाओगे, तब तक जम्मू कश्मीर में अमन नहीं होगा। आप कितनी भी कश्मीर फाइल, आप कितनी भी पिक्चरें बना लो, आप कितनी भी नफरतें फैलाओ, मगर आपसे जम्मू कश्मीर के लोग तब तक नहीं दबेंगे जब तक आप जम्मू कश्मीर का, ये क्या होता है, बंदूक से आपने, कोई अखबार वाला, कोई जर्नलिस्ट कुछ बोलता है, लिखता है, उसको जेल में डाल देते हैं, कोई नौजवान बात करता है उसको जेल में डालते हैं, ईडी, एनआईए सब छापे, रोज कश्मीर में जो बिजनेसमैन है उनके छापे डाले जाते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ना चाहते हैं ये, मगर हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें हिम्मत रखनी है। हमारी जमात आपके सामने, आपकी में होगी, हम खामोश नहीं बैठेंगे। मुझे मालूम है आपके यहाँ आपके जो पावर प्रोजेक्ट्स है उसमें आपको नौकरी नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो बीजेपी वालों के अपने जो उनके होते हैं, आपके साथ जुल्म है, आपकी मुश्किलात हैं, जो आपके खासकर बीपीएल से नीचे जो लोग रहते हैं उनकी बड़ी दिक्कतें हैं। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, मगर एक बात आप याद रखना, आज इलेक्शन का वक्त नहीं है, ना मैं वोट मांगने आई हूँ, मैं सिर्फ आपको दिलासा देने आई हूँ, हिम्मत देने आई हूँ कि मेरी तरफ, मेरी हिम्मत आप लोग हो। मैं कौन हूँ? महबूबा मुफ्ती क्या है? कौन है महबूबा मुफ्ती? महबूबा मुफ्ती की आवाज में तब दम है जब आप लोग उसके पीछे होते हो। इसलिए इस जमात को मजबूत करो, इस जमात को का साथ दो। आने वाला जब भी इलेक्शन आएगा उसको सोच समझ के फैसला करना। ये चाहते हैं जो उन्होंने 2019 में जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन के साथ किया, वो इन्होंने गैर आईनी किया, वो इन्होंने नाजायज किया। आप उस नाजायज फैसले को ये जायज करार देना चाहते हैं। ये चाहते हैं असेंबली में इनके लोग आए, बड़ी तादाद में आए, इनकी टीमें आए, इनके जो अपने लोग हैं वो आए, ताकि जो फैसला गलत इन्होंने 2019 में किया उस पे ये मुहर लगाएं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरे बच्चों, खबरदार रहना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है। अगर आप जरा सा भी आपके जहन में ये आ गया कि अब वोट उधर देना है, उसको कामयाब करना है, ऐसा नहीं करना। पीएचडी चाहे हम इकट्ठे लड़े या अलग अलग लड़े, जो जमातें पीएचडी में है उनको कामयाब करना है। अगर मेरा कैंडिडेट भी होगा, दूसरी जमात पीएचडी का भी होगा। अगर मेरा कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है, पीएचडी के दूसरे कैंडिडेट को वोट डालो, मगर उसके बाहर नहीं जाना, उसके बाहर नहीं जाना, क्योंकि अगर उसके बाहर गए असेंबली में ऐसे लोग आएंगे जो इन्होंने काला कानून पास किया 2019 में, जो इन्होंने गैर आईनी तरीके से हमसे सब कुछ छीन लिया, ये उसको जायज करार देंगे, उससे मोहर लगाएंगे। इसलिए आपको मैं खबरदार करना चाहती हूँ। बाकी मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। यहाँ जो टीम है हमारी, इम्तियाज शान साहब, इनको हमने अभी जनरल सेक्रेटरी बनाया, तो एक ही और शौकत डेंग, इसके चाचे की डेथ हो गई पर उसके बावजूद ये यहाँ आया, मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। और फारूक कटोच साहब जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, रुनियाल साहब, बहार रुनियाल साहब, जितनी भी हमारी बानेहाल की टीम है, तारिक साहब, मैं इन सब की शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आप आए, मेरी बात सुनी। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हमें रिजेक्ट किया हुआ है। डिलिमिटेशन कमीशन कोई कमीशन नहीं है, ये बीजेपी का कमीशन है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तितर बितर कर दिया पूरी तरह से अपनी सीटों को कंसोलिडेट करने के लिए। और आपस में न सिर्फ मजहब की लड़ाई उन्होंने शुरू करी, बल्कि इलाकों में भी लड़ाई डाली है, क्योंकि एक का इलाका दूसरे के साथ जोड़ के, दूसरे का तीसरे के साथ जोड़ के इन्होंने पूरी तबाही मचाई है। डिलिमिटेशन कमीशन पे हमें कोई यकीन नहीं है, वी रिजेक्टेड टोटली। अगर इसी तरीके के बारे में भी हमारा डिसीजन नहीं हुआ है, जब डिसीजन होगा तो आप लोगों को बता देंगे, अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ। इलेक्शन से मेरा कोई इसमें कोई नहीं है, इलेक्शन जब अनाउंस होंगे तब देखेंगे। पर आज मैं लोगों के पास आना चाहता हूँ, ये लोग बड़े परेशान हैं, बड़ी मुसीबत में, खासकर जवान लोग जो हैं, जो यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा मायूसी का शिकार हो गए हैं। तो उनके पास आके उनको बता के कि भाई हम हैं,
آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اسی لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کو یاد ہے ٹھکرائی میں کتنے ہندو مارے گئے تھے چھاتروں میں، کشمیر میں کتنے مسلمان مارے گئے، سیلان سرن کوٹ میں کس طرح مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، کشمیر میں کتنے کشمیری پنڈت مارے گئے۔ تو یہ تو کوئی ایک کمیونٹی ہٹ نہیں ہوئی، بلکہ سارے لوگوں کو مارا گیا۔ پر اگر ایک فلم بنتی ہے، فلم کے ساتھ ہمیں کوئی گلا نہیں، پر جس طرح بی جے پی کے لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اس سے ہمیں گلا کہ ہم سمجھتے ہیں اگر بی جے پی نے اتنی محنت کشمیری پنڈتوں کو بسانے کے لیے، ان کی مدد کے لیے کی ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ میڈم جب بھی ایسا ہم بیٹھیں گے آپس میں، دیکھیں گے کیا پوائنٹ بناتے ہیں۔ میڈم ڈیلیمیٹیشن کمیشن ہے نہیں، تو بی جے پی کا کمیشن ہے، اس کو اور کیا بتاؤں۔ میم بی جے پی کا سارا پیسہ جو ہے وہ ایک مفتی صاحب پہلے 3 سال چیف منسٹر تھے، اس کے بعد 10 مہینہ، میں 2 سال، ٹوٹل ہم نے 6 سال اس ملک اس اسٹیٹ کا چیف منسٹر بنے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب کو بھی سب لوگ جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کھایا ہے۔ تو مگر اچھا ہے، بی جے پی والوں کو پتہ ہے ہم ان کو ٹکر دے رہے ہیں، ہم ان کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں آپ نے غلط کیا ہے 370 ہٹا کے، اور اس کو آپ کو سود کے سمیت ہم واپس لیں گے، اور انشاءاللہ ضرور لیں گے، اس لیے ڈرتے ہیں ہم سے۔ اور کیا شروع کریں، وہ بھی شروع کریں نا، کم سے کم اگر جموں کشمیر کے نوجوانوں سے بات کرنی ہے تو وہ کیسے، وہ بندوق کے ذریعے کریں گے بات؟ کیا جس طرح روز روز جو ہیں موتیں ہو رہی ہیں، جس طرح روز نوجوانوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کو تہاڑ جیل اور پتہ نہیں کون کون سے، وہ ڈائلاگ کرنے کا طریقہ ہے کیا؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ کا طریقہ نہیں ہے، یہ زور زبردستی نہیں چلے گی۔ آپ کو جموں کشمیر کے نوجوانوں کو یو ول ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیم، اور ڈگنیٹی کے ساتھ اور آنر کے ساتھ۔ اور پاکستان از اے حقیقت، اس کو کیا کریں گے؟ اٹل بہاری واجپئی جی بھی چلے گئے وہاں، مودی جی بھی چلے گئے، تو اس میں ان کو برا کیوں لگتا ہے جب ہم کہتے ہیں؟